آج کی حدیث بہت ہی محبت بھری اور بہت اہمیت والی ہے ہم سب کے لیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8259۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اسے سنانے والا کبھی کبھی مختصر سناتا ہے، کبھی طویل سناتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو مسند احمد میں یہ حدیث پوری طوالت کے ساتھ موجود ہے، باقی کتب میں اس کا کچھ حصہ ہے، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے بڑی طوالت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وقال لنا، ابو ہریرہ ہم سے کہنے لگے واللہ ما خلق اللہ مؤمنا یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جو بھی مسلمان ہے ہو ایمان والا، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، مجھے اس نے دیکھا نہیں ہوتا، صرف سن کر ہی وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا۔ تو راوی شاگرد جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ کو اس کا کیسے پتہ؟ وما علمک بذالک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے بارے میں سنتا ہے، صرف سن کر ہی وہ آپ سے محبت کرنے لگتا، اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہوتا، نام سن کے تو کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ اب ابو ہریرہ اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، میں روزانہ اپنی ماں کو دعوت دیتا کہ ماں اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ وکانت تابا علیہ، مجھے وہ روزانہ انکار کر دیتی، میں پھر انہیں دعوت دیتا، پھر انکار کر دیتی۔ ایک روز ایسا ہوا انہوں نے جو جواب دیا وہ مجھ پر بڑا بھاری گزرا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے وہ باتیں کہیں جو میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ماں تھی۔ کہتے ہیں کہ میں فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، میں روتا روتا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ماں کا وہ جملہ نہ سن سکا، ماں کی آغوش میں مجھے پناہ نہ ملی، تو بارگاہ رسالت میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا جی میں اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں، میری ماں انکار کرتی رہتی ہے، پر آج تو حد گزر گئی، حد سے بات آگے چلی گئی، مجھے انہوں نے ایسا جملہ کہا جو میں پسند نہیں کرتا، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کر دیں میری ماں کی ہدایت کے لیے۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، یہ روز کہتے تھے۔ بالآخر دعا کے لیے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ دعا ہی کر دیں۔ اب حضور نے دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں فخرجت اعدو، میں نکلا تیزی سے، تیاری کرنے لگا کہ میں دوڑتا ہوا گھر جاؤں، آج تو رسول اللہ علیہ السلام نے دعا دی ہے، میں جا کے اپنی ماں کو خوشخبری سناؤں کہ ماں آج میں نے تیرے لیے دعا کروائی ہے۔ کہتے ہیں جب میں دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا، اندر سے مجھے پانی کے گرنے کی آواز، گھر اس دور میں چھوٹے چھوٹے تھے آپ جانتے ہیں، تو میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی تو میں رک گیا۔ ایک میں آتا ہے کہ ماں نے کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، ابھی اندر نہ آنا، تو کہتے ہیں کہ ماں نے کپڑے پہنے، جب وہ باہر آئیں تو لگ رہا تھا کہ تازہ تازہ نہائی ہیں، تو آ کے مجھے دیکھتے اپنا دوپٹہ وغیرہ سیدھا کرتے ہوئے کہا، دروازہ کھولا اور کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بیٹے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہوگی کہ گئے کیا غم لے کر تھے اور آئے ہیں تو ماں آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب
اب کہتے ہیں فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکی من الفرح کما بکیت من الحزن، اب میں پھر روتا ہوا حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا، جیسے پہلے غم سے رو رہا تھا اب میں خوشی سے رو رہا تھا، اب میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تو اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، میری ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ اب ایک منظر تو پہلے ابو ہریرہ نے دیکھا تھا، دوسرا ایک منظر یہاں پر اور ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ بھی دعا کر دیں کہ لوگ میری ماں سے محبت کرنے لگ پڑے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مشرکہ تھی، تو اتنی جلدی تو لوگ نہیں نہ مانیں گے، ان کی برائیاں لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گی، مجھے کوئی نہ کوئی تانا دے گا، میری ماں کو کوئی تانا دے گا تو جلدی مسلمان نہ ہو سکی، اتنا تجھے تبلیغ کی اس کے بعد تو مسلمان ہوئی۔ اب حضور علیہ السلام نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دوبارہ آپ نے دعا مانگی، دوبارہ دعا یہ مانگی اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عبد کی تصغیر یعنی عبید، چھوٹا سا بندہ، اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ ہے، اس کی اور اس کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فما خلق اللہ مؤمنا یسمع بی ولانی او ولا یرانی او یرا امی الا وہو یحبنی، کہتے ہیں اس دن کے بعد سے اس دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ جس نے مجھے سنا نہیں، صرف مجھے دیکھا نہیں، صرف میرے نام کے بارے میں سنا ہے، یعنی سننا اور دیکھنا تو پھر اگلا مرحلہ ہے نا، صرف میرا نام ہی سنتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ماں کے بارے میں بھی محبت کرتا ہے، کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اس سے بزرگان دین علماء امت یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں لیکن اس کام کے کرنے میں اپنے بزرگوں کی دعا ضرور لیا کریں۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے، علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ابو ہریرہ روزانہ دعوت دیتے تھے، لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی دعا شامل حال ہوئی تو گھر جانے سے پہلے ماں مسلمان ہو گئی، تو وہ یہ کہتے ہیں آج ہم رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تو معاملہ وہاں جانے کا، عرض کرنے کا، وہ تو ایک بہت بلند بات ہے، وہ کہتے ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے پاس دعا ضرور کروانی چاہیے، خود بھی کام کریں اور ان سے بھی دعا کریں۔ ایک سبق تو اس حدیث سے یہ ملتا ہے۔ دوسرا اس حدیث میں ایک جملہ ہے اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ ہے، اس جملے میں اتنا پیار چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے نا تو پھر بندہ کہے یا اللہ میں چھوٹا سا عبید کا، اے اللہ تیرا چھوٹا سا بندہ۔ یہ عاجزی اور انکساری حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے ہمیں سکھائی، اے اللہ یہ تیرا چھوٹا سا بندہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا کہ وہ عارف کامل کہنے لگے کہ میں اللہ کے گھر گیا تو ایک مانگنے والے کی دعا نے مجھے ساری زندگی کے لیے خرید لیا۔ کہتے ہیں جب وہاں گیا تو ایک وہ آدمی دعا مانگ رہا تھا پنجابی زبان میں کہ یا اللہ میں چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا چودھری، میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، مجھے نہیں پتا تو کتنا بڑا ہے، میری وسعت سے، میری سوچ سے، میرے لفظوں سے، میرے دماغ، میری عقل سے کہیں بڑا، تیری قدرتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، میں تیرے در پہ آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں لفظوں میں خرید لیا کہ بندہ اللہ سے مانگے بھی تو اس انداز سے مانگے کہ یا اللہ میں اتنا چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا آدمی چودھری ہوں، میرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی آتا تو میں کہتا ہوں میرے در پہ آیا، تو کتنا بڑا، تو میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں خالی نہیں جاؤں گا۔ تو عزیزو بات یہی ہے، ہم اللہ کے چھوٹے سے بندے ہیں، پوری کائنات میں پتہ نہیں اس کی کیسی کیسی مخلوق ہے، جب اللہ سے مانگنے کا وقت آئے تو ہم کریں یا اللہ ہماری کوئی اوقات، ہم چھوٹے سے، نہ ہماری عبادتوں کی، نہ ہماری نمازوں کی، نہ ہمارے سجدوں کی ہمیں لگے کہ بہت اہمیت نہیں، ایسا نہیں، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ
ان محبوب کریم علیہ السلام کے لفظوں کا صدقہ، اس دعا کا صدقہ، اس رحمت کا صدقہ، اس قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہمارے آپس میں بھی اے اللہ محبت پیدا فرما دے۔ ہمارے آپس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح محبت ڈال دے جس طرح ابو ہریرہ کی محبت ڈال دی تھی لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ ہماری نسلوں کی محبت بھی، اللہ ہماری نسلوں کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے کہ لوگ ان سے محبت کریں۔ ایک مومن کی شان ہی یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، مودت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔